تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر، لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جائے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے. لیکن اب ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مسنون خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ نہیں آتا. زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، وہ ایک رسم ہے صرف. دیہات میں تو پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب کھول کے اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوں. شہروں میں علماء ہیں مساجد کے اندر، وہ جانتے ہیں اور وہ کتاب سے پڑھے بغیر زبانی بھی خطبہ دیتے ہیں. لیکن دیہات کی اکثریت تو ہماری دیہات میں، وہاں کیا ہوتا؟ تو خطبے کے لیے جو کہ معاملہ ہے وہاں تو خطبہ جو بھی دیا وہ از دل خیزت بر دل ریزت، اس کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں تاریخی حیثیت سے بتاؤں، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یہاں آگے چادریں بچھا دی گئی ہیں، یہاں آ جائیں، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جاہلیت میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے، اور خطبے میں ہوتا کیا تھا؟ ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے، وہ کھڑے ہو کر لڑکی والوں کا خاندان، ہمارا خاندان ایسا تھا. وہ میراثی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے راجپوتوں کے ہاں، زمینداروں کے ہاں، ویسے گویا کہ ان کا کوئی میراثی، ان کا کوئی خاندانی خطیب ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور ہماری یہ وہ عزت تھی اور یہ ہماری حیثیت تھی، یہ ہمارا دبدبا تھا. پھر ایک لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا، وہ اپنے اس کے خاندان کا جو ہے وہ راگ الاپتا تھا. یہ تھا معاملہ 2 خطبوں کا، جس کو حضور نے ایک خطبہ بنا دیا. اس میں حمد و ثنا اللہ کے لیے رکھی اور قرآن مجید سے 4 آیتیں لے کر ان کو جمع کر دیا. یہ تعلیم کا ذریعہ تھا. آج ہمارے ہاں کونے میں بیٹھ کر نکاح خواہ ایسے سناتا جیسے کہ صرف دولہا کو کچھ سنایا جا رہا ہو، بس. وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا، خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا رہا ہوں، اب تو اپنی قبر کی تکلیف کی وجہ سے معذور ہوں، لہذا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں. کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی کچھ وضاحت وہاں بیان کی جائے. جیسے آپ خطبہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے عربی خطبہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تلقین، کوئی تعلیم. اگرچہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا نہیں، اکثر و بیشتر یا تو اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریریں ہوں گی یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوں گی. ہوتا تو یہ ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اس خطبے کی جگہ پر آپ وعظ و نصیحت کا کوئی معاملہ، قرآن کی تعلیم کا کوئی معاملہ. اس لیے کہ خطبہ کے بارے میں جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. حضور کے خطبہ جمعہ کے 2 حصے ہوتے تھے، 2 خطبے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے ہمارے خطیب بیٹھتے. یہ بیٹھنا کسی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے ہوتے ہی نہیں تھے. یہ بیٹھنا در حقیقت علامت ہے کہ یہ 2 خطبے ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے. اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس. قرآن پڑھتے تھے خطبے کے اندر، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. آپ سورۃ القیامہ پوری پڑھ رہے ہیں، سورہ سجدہ پوری پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے. تذکیر خود بخود ہو رہی ہے، عربی ان کی زبان ہے، حضور کے قلب مبارک سے بات نکلی ہے، دہان مبارک سے نکلی ہے، ان کے دلوں میں اتر گئی. تو اس خطبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے. اب وہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں
یہ 3 حصے اس خطبے کے ہیں، 2 مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو حضور کے ہر خطبے میں ہوتا تھا، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، خطبہ نکاح ہو، لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ ہو، اگر قبرستان میں ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے، کہیں بھی خطبہ ہے تو وہ پہلا حصہ تو اس میں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا لب لباب، اس کا خلاصہ، ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد، اس کا اعادہ ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں ذرا اگر جلدی میں اس خطبے کے اس حصے کو پڑھوں گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ٹیپ چل رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہر جمعے میں سنتے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یاد آتا چلا گیا کہ نہیں؟ اب دیکھیں معنی کیا ہے۔ کل حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اذ استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں مدد کی ضرورت تو اللہ سے مدد مانگو، دے جاؤ کسی انسان کے پاس، اللہ سے مدد مانگو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ونؤمن بہ، اسی پر ہمارا یقین، ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا توکل ہے، دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے۔ یہ نفس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے کرتوتوں کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ ومن یضلل ہو، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فلا ہادی لہ، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ کون طالب حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے؟ خام خواہ خنزیروں کے آگے موتی بکھیرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو جو بھی اللہ جانتا ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، اسے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ کر دیجیے۔ یہ ایمان کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ اگر سمجھے لوگ تو ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کی تجدید ہو گئی۔ اس کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہ ہیں اس پر ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہ ہیں اس پر کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں نے کیا کہا؟ یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان وہ تھا، وہ کیفیات اندرونی، قلبی، نفسیاتی، توکل، یقین، استعانت اللہ سے، اور یہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے کہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں آ گئے۔
اسلام میں داخلے کا شاہ درا، یہ کلمہ شہادت ہے۔ شاہ درا آپ جانتے ہیں، دلی والے جانتے ہیں، جمنا کے مغرب کی جانب جو ہے دلی ہے، جو سارے یو پی والے آتے ہیں وہ شاہدرا سے گزرے۔ شاہدرا یعنی بڑا دروازہ، شاہ درا بڑا دروازہ۔ دلی کا دروازہ وہ تھا کہ اس میں سے ہو کر دلی میں داخل ہوگی۔ ایسا ہی شاہ درا لاہور کے پار ہے، لاہور راوی کے جنوب میں ہے، جنوب مشرق میں، اور وہ شاہدرا جو ہے جو بھی اوپر سے آئے گا پنجاب کے حصے سے، سرحد سے، اس میں سے گزر کر آئے گا۔ اسلام کا شاہدرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب پہلے تم جو بھی کچھ تھے اب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کے خطبے میں صرف 4 آیات شامل ہیں، صرف، اور 4 آیات میں بھی حضور نے انتخاب کیا ہے، 4 کا عدد نہیں ہے مطلوب۔ ایک سورہ آل عمران کے وسط سے، ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، 2 سورہ احزاب سے۔ یہ کیوں؟ حالانکہ 4 آیتیں پڑھنی تھیں تو 4 آیتیں سب سے زیادہ متبرک، ثلث قرآن کے برابر جسے کہا گیا وہ سورہ اخلاص ہے۔ 4 آیتیں پڑھو اور تہائی قرآن کا ثواب مل گیا۔ 10 پارے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ 4 آیتیں پڑھنے میں ہے۔ اور اگر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو اہم ترین صورت ہے، اساس القرآن، ام القرآن، سورہ فاتحہ ہے، وہ پڑھتے نہیں۔ موقع کی مناسبت سے 4 آیتیں تلاش کی ہیں۔ ان 4 میں کیا چیز ہے مشترک؟ تقویٰ کی تاکید، تقویٰ کی تاکید، تقویٰ کی تاکید۔ تقویٰ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے تاکہ ہر آیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، اتقاء، بچنا۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام میں ملوث ہونے سے بچنا۔ یہ بچنا ہے، دنیا میں یہ بچنا ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچ جانا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کل دین اس لفظ تقویٰ کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل مشاورت میں ایک مرتبہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، تقویٰ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص نے کچھ اپنا ذہن میں جو تھا وہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خاموش بیٹھے رہے تھے، برتن جتنا بھرا ہو اتنا ہی خاموش ہوتا ہے، جتنا خالی ہو اتنا کھلکتا ہے، تو وہ علم میں بھرے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر نے خاص فرمائش کی کہ بھائی آپ فرمائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر کسی شخص کو ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں خاردار، دائیں بھی بائیں بھی ہر جگہ، اوپر درخت ہے نیچے اندھیرا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کانگوں کا تاس ہو یا ایزل کا تاس ہو، وہ درختوں سے بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوتے۔ پھر گھاس میں خطرہ یہ ہے کوئی کنڈلی مارا ہوا سانپ بیٹھا اور اس پر آپ کا پاؤں پڑ جائے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں آپ کا پاؤں گھس جائے، تو کیسے جاتا ہے انسان؟ بچ بچ کر، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اسی طرح امیر المومنین، یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے، ہر طرف گناہ کی جھاڑیاں ہیں، ترغیبات ہیں۔ اس میں سے انسان اس طرح گزر جائے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، اور محفوظ دیکھ کر پاؤں رکھے، کہیں بھی وہ پاؤں حدود شریعت سے نہ نکلنے پائے، کہیں وہ کسی گناہ کے سانپ کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے۔
اس کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ. اب آپ سوچئے اگر دکاندار میں نہیں ہے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، کم ماپے گا، کم تولے گا. اگر سرکاری ملازم میں نہیں ہے رشوتیں لے گا. سائلوں کو جتنا پریشان کرے گا اتنی رشوتیں زیادہ ملے گی. نچوڑو گے جتنا اتنا ہی نکلے گا نا. پھر سرکاری املاک اگر کوئی اس کے تصرف میں ہے تو ان کے اندر خیانت کرے گا، اختیارات میں خیانت کرے گا. اور اگر سیاست دانوں میں نہیں ہے تو جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ سب کے سامنے. کیوں ہوا یہ؟ تقویٰ نہیں ہے. یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب نہیں کرنی ہے. ایک ایک پیسہ جو کمایا ہے بتانا ہوگا کہاں سے کمایا. لن تزولا قدم ابن آدم. اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے سے کسی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے، کھڑا رہنا پڑے گا. حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر ہم نے دی تمہیں 70-80 برس، کہاں فنا کی، کس کام میں لگے رہے. وعن شباب فیما ابلاہ، خاص طور پر شباب کا دور، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں گلائی تم نے اپنی جوانی. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب جو کہاں سے حاصل کیا تھا، حلال سے یا حرام سے، اور خرچ کہاں کیا تھا، علل و تللو میں، عیاشیوں میں، اسراف اور تبذیر میں. اور آخری سوال سب سے کڑا، سب سے سخت، وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تم نے حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. درس قرآن آپ ہر مہینے یہاں سن لیتے ہیں، کبھی اپنا جائزہ بھی لیا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تغیر آیا؟ ہم نے اپنے کاروبار میں سے حرام کو نکلنے کا فیصلہ کیا؟ ہم نے اپنی معاشرت کے اندر سے غیر اسلامی چیزیں ختم کی؟ ہم نے کہیں شرعی پردہ نافذ کیا؟ زیادہ علم وبال بن جائے گا، وبال. جیسے زیادہ دولت وبال بنے گی. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. یہاں کے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ ڈرتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ سے یہ تقویٰ جو ہے معاشرے میں کیسے آئے گا جب تک کہ گھر میں نہ ہو. گھر وہ 4 دیواری ہے جہاں بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے. اگر اس گھر کے اندر تقویٰ ہے تو یہی بچہ جب ابھر کر آئے گا، معاشرے میں آئے گا، کاروبار کرے گا، کوئی اور ملازمت کرے گا تو اس میں تقویٰ ہوگا. اس لیے حضور نے خطبہ نکاح میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جو تقویٰ کی مؤکد ترین آیتیں ہیں قرآن مجید میں. آپ کسی کمپیوٹر کو بھی اگر دے دیں یہ جاب کہ قرآن مجید میں تقویٰ کی سب سے زیادہ تاکیدی آیات کون سی نکال دو تو وہ یہی نکلے گی. اور یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کی آیت یاد آ رہی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. مسجد قباء کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقویٰ پر، پہلے دن سے. جس نکاح کی بنیاد تقویٰ پر ہو، ظاہر بات ہے کہ اس خاندان میں تقویٰ ہے. اب ان آیات کا مفہوم مختصر سا یہ درس بھی ہو جائے گا ایک طرح سے. پہلی آیت، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. صحابہ گھبرا گئے. ہمارا قرآن کا پڑھنا سننا کچھ اور ہے، ان کا سننا پڑھنا کچھ اور تھا. وہ سنتے ہی اپنے آپ کو تولتے تھے، ہم پورے اتر سکتے کہ نہیں. ہم تو سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کچھ ثواب ہو گیا، کچھ لذت سماعت حاصل ہو گئی، بس گھبرائے. حضور کون شخص ہے جو اللہ کا اتنا تقویٰ کر سکے جتنا کہ اس کا حق ہے؟ اللہ کا حق حضور خود فرماتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا.
حضور فرما رہے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے، تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کا حق تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ایسا نہ ہو کہ شراب پی کر دھت ہو اور اسی میں مر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی حرام کاری میں ملوث اور اسی وقت روح جو ہے قبض کر لیا ہے۔ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں یہ گناہ کر کے بھی بچا رہوں گا؟ ابھی ایک بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ رات کے 2-3 بجے کہیں نکلے ہیں شراب خانے سے، شراب میں دھت نشے میں گرے ہیں سڑک پر، اور ساتھ جو بدرو گندے پانی کی نالی بہ رہی تھی اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ تو مت مرنا مگر حالت فرما برداری۔ اب آپ سوچئے، میرے پاس ضمانت ہے کہ ابھی 10 سال میرے پاس ہے یا 1 سال اور ہے؟ آپ کے پاس ضمانت ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، موت کہاں سے آ جائے گی؟ نہیں، کیا پتا یہاں سے ہم نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ہماری لاش گھر پہنچ جائے، کیا بات؟ دفتر سے نکلے، گھر سے نکلے دفتر کے لیے، شام کو نہیں لوٹے، تشویش ہوئی، گمان ہوا کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے، ساری رات نہیں آئے، تو اب ڈھونڈ پڑی، ہسپتالوں کا دورہ کیا، پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، تو کہیں کسی کولڈ اسٹوریج میں لاش پڑی ملی۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر میں طے کر لوں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کا مطلب کیا؟ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ اب اس سے زیادہ تاخیر سوچئے ممکن ہے؟ جب صحابہ گھبرا گئے تھے، وہ بات نامکمل رہ گئی کہ حضور کون حق عطا کر سکتا ہے تقویٰ کا؟ اللہ کے۔ تو پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تقویٰ کرو اللہ کا جس حد تک تمہاری استطاعت میں ہے، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اپنے امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور وہ نکاح کی تقریب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے، مناسبت رکھنے والی ہے۔ مناسب تو سبھی آیات ہیں لیکن مناسبت رکھنے والی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے لوگو، یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں کہا اے لوگو۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان سے کثیر تعداد میں دنیا میں انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس وقت دنیا کی، 600 کروڑ سے زیادہ۔ کون ہے یہ؟ آدم اور حوا کی اولاد۔ اور ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو ہندو بھی تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، عیسائی بھی تو انہی اولاد ہیں، یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے یہاں یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب مناسبت کیا تھی؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن نوٹ کیجئے، اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر دیکھو تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اس قدر پیارا انداز ہے، فقیر مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر۔ آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا، خدا کے لیے بھول نہ جانا، کس کا واسطہ دیا؟ اللہ۔ اگر میاں بیوی میں جب خلش ہو جائے، معاملہ نہ سلجھ رہا ہو، تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو، بچے رل جائیں گے اگر طلاق پر، سیپریشن پر نوبت آ جائے گی۔
تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقوی پر بھی تو عمل کرو، اس کے احکام بھی تو مانو، اس کی شریعت بھی تو اس پر تسلیم کرو، والارحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں، بھائیوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو کاٹو نہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ چاہے تم نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے ڈال دیے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں۔ دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، پھر دیکھیے وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو منہ میں آیا بک دو، جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، سوچ لو، پہلے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ حصائد السنہ اس کو کہا ہے حدیث میں، حصائد جمع حسید کی، فصل کی، فصل کاٹنا، فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا۔ اگر وہ اچھا لفظ تھا تو لہلہاتا ہوا پودا مجھے ملے گا، وہ پھول کا ہو پھل کا ہو، اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے، اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنی پڑے گی تمہیں۔ جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ بن جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو بڑے پیارے انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے، لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے، سکلت کا اموں کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیہ ہو، کہا بھی ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ۔ ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے۔ اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے، دیکھیے نکاح کے محفل سے، میاں بیوی میں عام طور پر جب تلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے، عام طور پر، یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا، وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے، تو وہ جو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی۔ یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت گھریلو جو کلشیں ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا پہلے تول لو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے، لیکن وہ حدیث نبوی ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، تمہارے جسم کے 2 بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں، ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایک وہ شے جو تمہارے 2 گالوں کے درمیان ہے، زبان،
مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، مرد کی ہو یا عورت کی، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یہ دو ضمانتیں مجھے دو، باقی پورا جسم، 2.5 من کا جسم تو باقی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت ملے گی تمہیں. قولوا قولا سدیدا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقویٰ ہے اور زبان پر اگر قابو ہے، زبان بھی تقویٰ والی ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کوئی بنائے طب بشری کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بخش دے گا. ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا. 3 حدیثیں علماء نے ایڈ کی ہیں، کیوں کی ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا. عام طور پر 2 حدیثوں کو ایسے پڑھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ جیسے یہ ایک ہی حدیث کے 2 ٹکڑے، نہیں، 2 علیحدہ حدیث ہیں. النکاح بالسنتی، نکاح میری سنت ہے. بظاہر تو اس کے کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا. کھانا کھانا بھی آپ کی سنت تو تھی نا، آپ نے کبھی کہا کھانا کھانا میری سنت ہے؟ یا کبھی آپ قرآن میں پاتے ہیں کھانا ضرور کھایا کرو؟ جو آپ کا کبھی خاصا ہے وہ تو آپ پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ ہے خاص، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے پوری طرح. دنیا کے اکثر مذاہب میں تصور یہ ہے روحانی اعتبار سے برتر زندگی ان کی ہے جو شادی نہیں کرتے، تجرد کی زندگی گزارتے. بات تھوڑی سی ان کی معقول بھی ہے. سوچ لیجئے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، گھر گرہستی کے مسائل، بچہ بیمار ہے، دوڑو ڈاکٹر کے پاس، بڑا ہو گیا اور پڑھائی ہے، وہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا، یہاں داخلہ نہیں مل رہا، بیوی بیمار ہے، 100 کھکیڑ. کجا ایک جسم کا پالنا، کجا یہ کہ 10 افراد کے ایک کنبے کا. اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بظاہر کہیں آپ میری طرف اس کو منسوب کر دیں، بظاہر اس کے اندر ایک لاجک ہے. اسی بنیاد پر عیسائیوں میں راہب اور راہبت شادی نہیں کرتے، ہندوؤں میں جوگی سنیاسی، بدھ مت میں بھکشو. لیکن یہ چونکہ ایک تقاضا ہے نفس کا جو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور فطری تقاضے پر اگر کوئی غیر فطری قدغن لگائی جائے گی تو وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے گا. اب جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیت کی تاریخ میں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر یہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. عیسائیوں کا خانقاہی نظام، ان کی خانقاہوں کے اندر راہب اور راہبائیں رہتے، شادی نہیں کی ہے، لیکن تہ خانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنے ہوئے. کیسے رکو گے بھائی؟ ہاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کنٹرول، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کنٹرول کر سکتے. اب آج کل جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جمی سواگڑ کا جو حشر ہوا، بہت بڑا پادری، بہت بڑا مناظر، احمد دیدات سے مناظرہ کیا تھا، اگر شکست کھائی تھی. اس کا پھر جو کچھ آیا ہے کچا چٹھا. اب کیتھولک جو ہے زیادہ وہ جو ان کے ہیں پادری، ان کا جو حصہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، کیا ان کا کردار ہے؟ تو یہ غلط کام ہے. تمہارے جسم میں جو تقاضے اللہ نے رکھے، ان لنفسک علیک حقا، ہمارا دین اتنا متوازن ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. تمہیں کھانے کا تقاضا ہے تو کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. ضرورت کے مطابق کھاؤ، اسراف نہ کرو. تمہارا جنسی تقاضا پورا کرو، لیکن حلال ذریعے سے پورا کرو، حرام سے نہ کرو. اس لیے کہا النکاح من سنتی. اور اس میں ایک اشارہ اور میں آپ سے کر دوں
ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ بزرگوں، کچھ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے اجی انہوں نے تو بس ساری عمر اللہ سے نہ لگائے رکھی، شادی نہیں کی۔ اس جملے سے ان کی تو مدح ہوئی یا نہیں ہوئی، حضور پر قضا ہو گئی، حضور کی توہین ہو گئی۔ حضور تو کہتے ہی میری سنت ہے، میں نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 ازواج ایک وقت میں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہو سکتی تو حضور میں تو کوئی روحانیت کا امکان نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ خام خواہ بزرگوں پر تنقید کریں، لعن طعن کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پتا ان کے کیا حالات تھے، کیا پتا کیا مجبوری تھی، اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن کبھی مدح کا لفظ نہ نکلے ان کے لیے اس اعتبار سے، اور ان کا تقویٰ وغیرہ علم اس کی آپ مدح کریں، لیکن یہ چیز کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، یہ مدح کے مقام پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قضا ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمان میں، اس تیر کا جو ہے کہاں جا کر لگ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو لگ رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ کس کے ضمن میں آئی تھی؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے، اور بڑا کنٹراسٹ ہے ان میں اور ان کے والد میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، بڑے جنرل، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے عابد، ساری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز روزہ رکھا ہوا، نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے، نہ آنے والوں سے کوئی سروکار ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ نے بلایا، ان کے تقوی اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف نہیں کی۔ یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ایسا تو ہے حضور۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو النکاح من سنتی۔ نمبر 2، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے، سخن دسترانہ بات، یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات۔ خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں، حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری سنت۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو سننا، مائکرو سننا۔ مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو، سب سے چھوٹی، مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے، بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے، دایاں نہ نکلے۔ کسی نے تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے، دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے، بایاں بعد میں۔ سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا۔ رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو، اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی۔
اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت زیادہ اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول۔ لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا کبھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، کیف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت۔ وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں میں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس۔ اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں۔ یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو، آل اور نل لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی ہے، دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے، حضور کی سنت چھوڑ کر کرن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے۔ داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں، الناس علی دین الملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بھیڑ چال ہے۔ میں نہیں سمجھتا آپ سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی ہو، نہیں، رواج ہے بس۔ لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ جمعہ کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے، کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی مڑائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی مڑے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں۔ اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ۔ ابھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ، داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھے، ضرور رکھے، ضرور رکھے۔ حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے، آئینہ ہے۔ اب آئیے میکرو سنت، بڑی سنت، وہ سنت جس کے بارے میں دو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے، دو رائے ممکن نہیں، جو آپ نے پورے 23 برس کام کیا ہے، صبح بھی کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا، ورنہ باقی سنتوں میں اختلاف ہے۔ رفع یدین اختلاف ہے کہ نہیں؟ احناف کے ہاں نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے بس تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بعد میں نہیں ہے۔ شوافع، حنابلہ ان کے ہاں ہے، اہل حدیث کرتے ہیں، تو اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا، مسجد نبوی میں میں نے شیخ البانی جو بہت بڑے محدث ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو میں نے دیکھا، مغرب سے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت باندھی۔ میں حیران ہوا کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا
کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک کوئی سجدہ، کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ معلوم ہوا یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ اب یہ 2 حدیثیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل۔ اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے۔ یہ بھی حدیث ہے عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، غروب شمس سے قبل، اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، طلوع شمس سے قبل، حدیثیں ٹکرا گئی نا۔ تو لیکن وہ سنت جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں میکرو سننا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری دم تک حضور نے 2 کام کیے، دعوت اللہ اور اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ کیا کوئی لمحہ اس سے خالی تھا؟ راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ دن بھر انا لک فی النہار سبحا طویلا، محنت و مشقت۔ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہا گیا، کذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا۔ پھر صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے، پھر اقامت دین کے لیے۔ کئی 100 صحابہ نے جانیں دی ہیں تو دین قائم ہوا تھا، یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا تھا۔ حضور زخمی ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا، خبر اڑ گئی ہے غزوہ احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یوم طائف میں آپ کے جسم اثر پر پتھراؤ ہوا ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے، ٹخنوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہے سنت، سب سے مؤکد سنت، سب سے بڑی سنت۔ اسے آج ہم جانتے ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ تو پٹھان کا لطیفہ، ایک ہندو کے سر پہ رکھ دی تلوار، پڑھو کلمہ۔ انہوں نے کہا خان صاحب پڑھواؤ۔ یہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، ہم کیا پتا نہیں کسی کو، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی، ہم نے انجینئرنگ کر لی، ہم آج کل ایم ایس کمپیوٹر دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اونچے اداروں میں 30 ہزار روپیہ ماہانہ فیس دے کر لوگ پڑھ رہے ہیں۔ لمس لاہور میں جو ہے 30,000 منتھلی۔ دین کو کون پڑھتا ہے؟ تو مولوی کا کام ہے، اس کو جاب دے دیں گے، مسجد میں خطیب بنا دیں گے، بس۔ یہ ہے سنت، میکرو سنت، سب سے بڑی سنت، جو پورے 23 برس رہی ہے۔ اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائے۔ مکان بنانا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں بنایا۔ جائیداد چھوڑ دینا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل، کوئی نسبت ہے ہماری، کوئی تعلق ہے ہمارا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ نوجوان عزم کریں کہ عربی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بڑے بوڑھے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے ضائع کر دیں، اب سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا۔ تم تو خدا کے لیے عربی پڑھو، دین پڑھو۔ عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے، سنسکرت کی طرح انہوں نے سنسکرت کو زندہ کر دیا، عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک میں۔ اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا الف باتا وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے، وہ بھی دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ بھی دائیں طرف سے ہے۔
اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے. تو کیا تبلیغ کریں گے؟ ہاں، بڑے بوڑھے بھی جو تبلیغ نہ کر سکے، کسی جماعت سے وابستہ ہو کر محنت وقت دینا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس میں داعیوں کی بھی ضرورت ہے، مقررین کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے، دریا بچھانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے نا، پوسٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے. جو کام کر سکتا ہو کرے. کسی مشین میں، بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا پرزہ خراب ہو گیا، پوری مشین کھڑی ہوئی. لیکن اس جد و جہد سے فارغ کوئی نہ رہے. آخری حدیث، یہ 2 حدیثیں تو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. تیسری کا میں نے اضافہ کیا ہے جس کا سب سے پہلے ذکر ہو چکا ہے. اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا کرو. اور پوری حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِم مِّنَ الدُّفُوفِ. اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو. تو کیوں؟ اعلان عام کے لیے. کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کوئی دعوتی کارڈ تو آپ چھاپ نہیں سکتے تھے، چھاپنے کا سوال ہی نہیں، اخبار نہیں کہ اس میں اطلاع شائع کرا دیں. اعلان عام کیسے ہوگا؟ کہیں سے دف کی آواز آئی ہے، بھائی کیا بات ہے، فلاں کی شادی ہو رہی ہے فلاں کے ساتھ. بات پھیل گئی. میں نے اپنی 5 بچیوں کی 7 دفعہ شادی کی ہے. ایک بیوہ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کیا، ایک کی ابھی خلا لینی پڑی تو اس کا دوبارہ نکاح. تو 5 بچیاں، 7 دفعہ نکاح. اور میں اپنے آنسو کبھی ضبط نہیں کر سکا ان کی رخصتی کے وقت. اور میں صرف یہ کرتا تھا، کوئی کارڈ بھی نہیں، اخبار میں چھوٹا سا اشتہار کہ میری بچی کا نکاح ہے فلاں وقت فلاں جگہ. جو تشریف لا سکے سر آنکھوں پر دعائے خیر میں شریک ہو جائیں، نہ آ سکتے ہو اپنی جگہ دعائے خیر دیں، بس ختم. کوئی دف بجانے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. تو اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. اعلان عام طے کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا. اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں. بس اسی پر وہ خطبہ ختم ہے اور اسی پر میرا یہ خطاب ختم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.